محترم سامعین کرام، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس کے 2 عشرے آج مکمل ہو رہے ہیں اور ہم تیسرے اور آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ رمضان کا آخری عشرہ۔ یوں تو پورا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جو ویسے ہی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کی بات کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، اس مہینے کو پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ انہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی زوج مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1175 کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اللہ کی عبادت میں جو محنت کیا کرتے تھے وہ اس کے علاوہ دنوں میں بھی نہیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ مومنوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے بہت ہی اہم عشرہ ہے۔ اس عشرے کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور اسے یوں ہی نہیں گزارنا چاہیے۔ خصوصی طور پر اس کی راتیں بڑی قیمتی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کی راتوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تو معمول تھا کہ آپ کبھی بھی پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ سال کے 11 مہینوں میں آپ کا معمول تھا کہ رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے، لیکن اس آخری عشرے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2024 اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1175 ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا، احیا لیلہ، تو رات بھر جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور صرف خود نہیں جاگتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وشد مئزرہ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اپنی کمر کس لیتے تھے مطلب اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لیتے تھے، محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے اپنی کمر کس لیتے تھے یعنی اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ یہ پورا عشرہ اللہ کی عبادت میں ہی گزارتے تھے، بیویوں سے ہم بستری بھی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ راتوں میں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اس لیے آپ بیویوں سے بھی الگ ہو جاتے تھے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی تھی، بہت ساری فکریں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی امانت کے ادا کرنے میں بڑے امین تھے، اللہ کی رسالت کے پہنچانے کے پورے ذمہ دار تھے اور بڑی امانت داری کے ساتھ آپ نے پہنچائی۔ آپ کی بیوی بچے بھی تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 11 بیویاں تھیں۔ یہ ساری ذمہ داریوں کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ ہو کر ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ویسے ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ دنیاوی ذمہ داریوں سے الگ ہو کر رہبانی زندگی اختیار کر لے، لیکن رمضان مبارک اس آخری عشرے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر، دنیا سے بے رغبت کر کے، دنیا کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش کر کے اس آخری عشرے میں پوری طرح سے اللہ کا ہو جائے، پوری طرح سے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، یہ اس کی اہمیت کا تقاضا ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ مطلب اعتکاف یہ اللہ رب العالمین نے اس کو مشروع قرار دیا، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ لہذا اس طرح سے ایک بندہ یوں تو سال کے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کتنے بھی دن کے لیے اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن اس آخری عشرے کا اعتکاف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت رہی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف برابر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ اپنی آخری زندگی تک، اپنی وفات تک اللہ کے وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2026 ہے اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1172 ہے۔ مردوں عورتوں دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اعتکاف کو مشروع قرار دیا ہے، اور سال میں کبھی بھی انسان اعتکاف کر سکتا ہے، جیسا کہ فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں خانہ کعبہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو کیا میں اپنی نظر پوری کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اپنی نظر پوری کرو، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ انسان جو بھی اللہ کی عبادت کی نظر مانے، اللہ کی اطاعت کی نظر مانے، نیکی کے کام کی نظر مانے، تو اسے چاہیے کہ اپنی نظر پوری کرے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے کی کوئی نظر مانے تو اپنی نظر پوری نہ کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس آخری عشرے کا اعتکاف یہ زیادہ مؤکد اور تاکیدی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اس پر عمل کیا ہے، اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی عمل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کا خصوصی ذکر کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اعتکاف کیا، آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ کسی صحابی یا کسی صحابیہ سے یہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کیا ہے۔ لہذا اعتکاف یہ صرف مسجد کے ساتھ مخصوص ہے، جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، مساجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے کی کوئی الگ سے خاص فضیلت تو احادیث کے اندر وارد نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین
ایسے بندوں سے جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، اس تعلق سے بڑی فضیلت آئی۔ جیسے ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین بندوں سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیری ضرورتیں پوری کر دوں گا، تیرے دل کے اندر غنا رکھ دوں گا، اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا تو میں تیری محتاجی تیرے سامنے رکھ دوں گا، تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، یعنی تیری ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی، تیرے دونوں ہاتھ ہمیشہ کام سے پر ہوں گے، ہمیشہ کام کرتا رہے گا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، ہمیشہ کام کرتا رہے گا، لیکن تیری ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی، ہمیشہ تو محتاج رہے گا۔ اور اگر تو نے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالا، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دل کو غنا سے بھر دے گا، دل کو اللہ تعالیٰ مالدار کر دے گا، ساری ضرورتیں بھی پوری کر دے، فقیری اور محتاجی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت اس لیے نہیں نکالتا ہے کہ فلاں ضرورت ہے، فلاں کام باقی ہے، اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنا لاس ہو جائے گا، روم کا دکان کا کرایہ کہاں سے نکلے گا، آدمی کو تنخواہ کہاں سے دے گا، یہ ساری ضرورتیں شیطان لا کر سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ انسان فرائض نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا ہے، فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، فرض روزے بھی چھوڑ دیتا ہے، حج اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے لیکن حج کے لیے نہیں جا رہا ہے کہ 35 دن 40 دن جاؤں گا تو اتنا نقصان ہو جائے گا۔ یہ محتاجی ہے، یہ فقیری ہے حقیقت میں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ نے عبادت رکھا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ رب العالمین فرمایا کہ میں نے انسانوں جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی روزی دے، یا میں نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائے پلائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں بندوں سے روزی، بندوں سے کھانا نہیں چاہتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ تو خود سب سے بڑا رزاق ہے، وہ طاقت و قوت کا مالک۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے تو زمین میں جا کر کے فساد کرے گی، کیا ہم تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح اور تیری تقدیس کے لیے کافی نہیں ہیں؟ بے شمار فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساتوں آسمان میں 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہا ہو، اس کی تقدیس نہ بیان کر رہا ہو، ان کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہا ہے۔ یہ مقرب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس تو کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بھی اپنی عبادت کے لیے، اپنی تسبیح کے لیے، اپنے ذکر کے لیے تو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ساری عبادتیں، ہر وہ عبادت جو ہم عبادت کے نام پر اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کے اندر اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادت اسی لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے جس عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ عبادت سب سے افضل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت ہے کہ روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے افضل روزے دار کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل روزے دار وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اگر ہم صرف بھوکے اور پیاسے رہے، ہماری زندگیوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہماری یہ روزے کس کام کے؟ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 800، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ مسجدوں کے اندر آتا ہے اللہ کی نماز قائم کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، مسجدوں کا اپنا وطن بناتا ہے، اپنی اپنا جائے قرار بناتا ہے، مسجدوں کے اندر آتا ہے وقت نکال کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس طرح سے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جیسے کسی گھر والے کا کوئی فرد گم ہو گیا اور گم ہونے کے بعد واپس گھر پہ آ جائے۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد جب گم ہو جائے، غائب ہو جائے، اور اس کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد آپ کے پاس لوٹ کر جب آئے تو گھر والوں کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے؟
वही खुशी अल्लाह ताला को उस बंदे से होती है जो बंदा मस्जिद में आता है कि चलो जाकर के वहां अल्लाह का जिक्र करेंगे, जाकर के नमाज कायम करेंगे। तो एक बंदा जो 10 दिन अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह ताला उस बंदे से कितना खुश होता होगा। इसलिए एतकाफ बहुत ही अफजल तरीन अमल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी बीवियों ने एतकाफ किया है। एतकाफ के अंदर कोई अलग से मखसूस दुआ नहीं, कोई अलग से मखसूस इबादत भी नहीं। वही इबादत जो हम आम दिनों में करते हैं, वही इबादत जो हमने रमजान के 2 अशरों में किए हैं, उसी को और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा मेहनत के साथ और ज्यादा शिद्दत के साथ हमें अंजाम देना है। अपने आप को दूसरी जिम्मेदारियों से फारिग करके अल्लाह की इबादत के लिए अपना को वक्फ कर देना है। देखें किस तरह से दुनिया हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से भटकाती है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने के लिए तरह तरह की चीजें हमारे सामने मुज़य्यन करके आती है दुनिया कि आखिरी अशरा जो अल्लाह की इबादत के लिए सबसे मौजूद अशरा है, सबसे बेहतरीन अशरा है। इस आखिरी अशरे को जहां एक तरफ शैतान ने ज़हन और दिमाग में ये ख्याल डाल दिया है कि आखिरी अशरे में ज्यादा दुकानें चलती, आखिरी अशरा ज्यादा कमाई के लिए, क्यों? खरीदारों की दुकान जहनों में ये चीज है कि आखिरी अशरे में ज्यादा अच्छा माल आता है, ज्यादा अच्छे कपड़े आते हैं, ज्यादा अच्छे जूते आते हैं, ज्यादा अच्छे जेवरात आते हैं। तो आखिरी अशरे में मार्केट फुल हो जाती है, मस्जिद खाली हो जाती है। जबकि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना क्या है कि आखिरी अशरा तुम्हारी इबादत के लिए ज्यादा बेहतर है। और हमने शुरू में ही क़यामुल लैल 3 दिन में और 1 हफ्ते में और 10 दिन में खत्म करके कुरान खत्म करके एक रस्म पूरी कर ली और उसके बाद आखिरी अशरा हमने तिजारत के लिए वक्फ कर दिया। ये कितना बड़ा धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमें लूटने मिल रही थी आखिरी अशरे में, हमने अपने आप को उससे महरूम कर लिया है। ये रमजान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान के दरवाजे, रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे जो खोले हुए हैं, दुनिया कमाने के लिए नहीं, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह के सवाब कमाने के लिए, अल्लाह की तरफ से जो रहमतें लुटाई जा रही उसे लूटने के लिए, जन्नत में अपने मकाम को बुलंद करने के लिए। हम जो गुनहगार थे, खताकार थे, जो साल भर हमसे गुनाह हुए, उसको रो रो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगकर उससे अपने नामे अमाल को साफ करने के लिए अल्लाह ने दिया था। लेकिन हमने इसे तिजारत का महीना बना लिया, तिजारत का आशरा बना लिया है। ये कितना बड़ा धोखा है जो अपने आप को दे रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये बतलाती है कि आखिरी अशरा ज्यादा इबादत करने का अशरा है, उसके अंदर और ज्यादा तवज्जो के साथ। और कैसे अल्लाह ताला इसे तौफीक देता है, वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए एतकाफ में बैठे। और एतकाफ में देखें, यूं तो नेकी के बहुत सारे काम हैं। किसी जनाजे में शरीक होना ये बहुत बड़ी नेकी है। एक आदमी सिर्फ जनाजे की नमाज जाकर के पढ़ता है तो उसको 1 क़ीरात सवाब मिलता है, और 1 क़ीरात एक पहाड़ के बराबर होता है। जाकर के उसकी तदफीन में भी शामिल हो जाता है तो 2 क़ीरात का सवाब पाता है। ऐसे ही किसी मरीज की इयादत करने के लिए उसके घर जब जाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जन्नत के बागों में से चुन रहा होता है। जितनी देर वो मरीज की इयादत कर रहा होता है, किसी बीमार के पास बैठ कर उसका हाल पूछ रहा होता है, उतनी देर वो जन्नत के बागों में होता है। इतनी नेकी, इतना सवाब है। लेकिन ये अशरा इसके लिए भी नहीं। दूसरी बहुत सारी नेकियों को छोड़ देना है, बहुत सारे अच्छे कामों को भी छोड़ देना है, जनाजे को भी छोड़ देना है। किसके लिए? एतकाफ बैठने वाले के लिए, हर किसी के लिए नहीं। जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की से अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहता है, वो चाहता है कि बस मैं हूं, मेरा रब हो, वो एतकाफ में बैठ जाए। और एतकाफ में बैठे तो दुनिया की सारी जरूरतें, सारी झंझटों से अपने आप को आजाद करके, यहाँ तक कि लोगों से ताल्लुक जो नेकियां हैं उनकी तरफ भी तवज्जो न दे, बस अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करे, अपने रब के जिक्र में अपने आप को इस कदर मगन कर दे कि बस दुनिया उसे दिखाई न दे। मैं हूं, मेरा रब। जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी उससे बातें करनी है, जो कुछ उससे सरगोशियां करनी है, जो भी उससे उसका जिक्र करना है,
اس کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے, اسے اپنے آپ کو قریب کرنا ہے. اللہ رب العالمین کہ بندہ جب اپنے نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے قریب ہوتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے, جب بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے, جب بندہ اس کی طرف چلتے ہوئے جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہے. یہاں تک کہ بندہ اپنے نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی بندے کے کان پھر اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگتے ہیں, بندے کی آنکھیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگتی ہیں, بندے کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کے سارے اعضاء اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگتے ہیں. یہ مقام بندہ حاصل کر لیتا ہے اور یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے پورا موقع ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو قریب کر لے, اپنے آپ کو اس طرح سے ترتیب دے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد کر دیا ہے, مجھے گھر کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا ہے, مجھے باہر کی دنیا سے آزاد کر دیا ہے, مجھے کسی مریض کی عیادت کرنے بھی نہیں جانا ہے, کسی جنازے میں شرکت نہیں کرنی ہے, کوئی مجھے کسی کو نصیحت نہیں کرنی ہے, مجھے کوئی کلاس نہیں لینی ہے, مجھے کوئی بحث, کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے, بس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی, اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو اس کے پاس پورا وقت ہی وقت ہے. اپنے وقت کو اس طرح سے ترتیب دے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں سے وقت کے بارے میں فرمایا کہ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں وہ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ, راتوں میں بہت کم سوتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور وہ سحری کے وقت, صبح سحر کے وقت, رات کے تیسرے پہر اٹھ کر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں. کہیں اللہ رب العالمین فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں, ڈرتے ہوئے بھی اپنے گناہوں سے, اللہ کے عذاب سے, اور اللہ سے امید بھی کرتے ہوئے, اس کی رحمت, اس کی جنت کی امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں خوف و امید کے ساتھ. تو یہ کیفیت اپنی بنا لیں کہ ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں صرف کر دیں. کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا ولا یشهد جنازہ, کہ سنت ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے کہ نہ کسی مریض کی عیادت کرنے جائے, نہ کسی جنازے میں شرکت کرے, نہ اپنی بیوی کو چھوئے, نہ اس سے مباشرت کرے, اور بلا کسی سخت ضرورت کے, جو اس کے لیے بالکل نکلے بغیر چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر وہ باہر نہ نکلے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جاتے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے جا رہا تھا, جاتے تھے کوئی مل گیا, سلام دعا کر لیا, کسی کا حال پوچھ لیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خود ہو کر کے کسی کے پاس کوئی حال چال پوچھنے نہ جائے. اسی طرح سے اپنی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر بھی نکل سکتا ہے, پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتا ہے, نہانے دھونے کے لیے جا سکتا ہے, لیکن اپنی ضرورت کے علاوہ اگر وہ مسجد سے باہر قدم بھی رکھتا ہے, مسجد سے باہر بلا ضرورت مسجد کے باہر جا کر پورا کھڑا ہو گیا, ایسے ہی بلا کسی کام کو, اس کا اعتکاف وہی ختم ہو جاتا ہے, اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ مسجد کے دروازے اور کھڑکیوں پر کھڑے ہو کر باہر کی دنیا کو جھانکے بھی نہیں, اس کا کیا کام دنیا سے, بلکہ موبائل جو پوری دنیا اس کے اندر بھری ہوئی ہے, موبائل میں بھی وقت گزاری نہ کرے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اعتکاف میں تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دنیا اپنے ساتھ میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, پھر اعتکاف کہاں کا رہ گیا. اعتکاف تو اس لیے تھا کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں اور دنیا آپ کے ساتھ میں ہے, موبائل آپ کے ساتھ میں, اور اس کو لے کر کے اس میں ٹائم پاس کر رہے ہیں, اس میں ان کے مناظرے سن رہے ہیں اور ان کی بحثیں سن رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا وقت گزاری کر رہے ہیں. اس کا نام اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف یہ ہے کہ آپ اپنی جو سخت ضرورتیں ہیں, پیشاب پاخانے کی, کھانے پینے کی اور نہانے دھونے کی, اس کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ آپ کی کم سے کم اس پورے عشرے میں ایک بھی سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ نہ چھوٹنے پائے. اس طرح سے ہر فرض نماز سے کم آدھا گھنٹہ پہلے آدمی نہا دھو کر کے, وضو کر کے مسجد کے اندر اپنا حاضر رہے. اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقفہ ہے.
उसके अंदर आदमी जो सुन्नते मुक्कदा या सुन्नते गैर मुक्कदा है, जोहर से पहले 4 रकात सुन्नते मुक्कदा है, असर से पहले 4 रकात सुन्नते गैर मुक्कदा है, मगरिब से पहले 2 रकात सुन्नते गैर मुक्कदा है, ईशा से पहले 2 रकात सुन्नते गैर मुक्कदा है, इसी तरह से फजर से पहले 2 रकात सुन्नते मुक्कदा। और इतनी अफजल सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। अब अगर हम वजू करने उस वक्त जाए कि हमारी सुन्नत ही छूट जाए, अजान हो रही है और हम नहाने में मशगूल हैं, हम बरस करने में मशगूल है और हमारी जमात छूट रही है, 1 रकात छूट रही, 2 रकात छूट रही है, हमारे इत्काफ से क्या फायदा? अजान से पहले वजू करके मस्जिद में पहुंचे रहे और उसके बाद अल्लाह ने हमें बहुत सारे मौके दिए हैं, हम जमात के साथ क़यामुल लैल करते हैं, उसके बाद भी रात में उठ करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और सुबह फजर की नमाज पढ़कर, अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि असर की नमाज, फजर की नमाज पढ़कर जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता रहे बैठा हुआ, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, सूरज तुलू होने के बाद वो 2 रकात नमाज पढ़ ले, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़कर फौरन बिस्तर में बिछा दे के जाकर सो जाए, बैठा अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे, तस्बीहात पढ़े, सुबह के अज़कार पढ़े, जो भी अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। सूरज तुलू होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े तो उसको मुकम्मल एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। यानी रोजाना एक बंदा एक मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्रे का सवाब हासिल कर सकता है। एतकाफ करने वाला अगर इससे भी महरूम हो जाए तो एतकाफ बैठ के क्या फायदा? ये सारे मौके एतकाफ बैठने वाले को अल्लाह ताला अता फरमाता है। लिहाजा ये तो, और इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का भी इत्काफ किया है, दूसरे अशरे का भी इत्काफ किया, फिर आखिरी अशरे पर इत्काफ आपने हमेशा किया है। क्यों? आप लैलतुल क़द्र की तलाश में करते थे, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस रात की बरकत से जो आदमी महरूम हो गया वो सारी भलाई से महरूम हो गया, और उस रात से वही शख्स महरूम हो सकता है जो हकीकत में महरूम हो, जो हकीकत में बदनसीब हो। इतनी अफजल तरीन रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है। उस रात की तलाश में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अशरे का इत्काफ करते हैं, जो आपको बताया जाता है कि इसमें नहीं है, आगे है, तो आप दूसरे अशरे का इत्काफ करते हैं। फिर आपको बताया जाता है इसमें भी नहीं है और आगे है, तो आप आखिरी अशरे में इत्काफ करते हैं, और फिर आपको दिखा दी जाती है। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को कहते हैं कि जो लैलतुल क़द्र पाना चाहता है वो आखिरी अशरे में उसको तलाश करे, और आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है, मुझे दिखा दी गई थी लेकिन फिर मुझे भुला दिया गया। और शायद इसी में हिकमत है, अल्लाह चाहता है कि आप उसी के बहाने से और इबादत करें, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक रात को न बताते हुए उसे छुपा दिया, और इस तरह से आपके लिए एक मौका दे दिया कि उसको आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में रख दिया, कि आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से कोई एक रात है जो 5 ताक रातें जागेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, उसको जरूर मिल जाएंगी। उस रात की तलाश जरूर हर मोमिन को होनी चाहिए, चाहे जो इत्काफ कर रहा है वो, जो नहीं इत्काफ कर रहा है उसे भी। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये आखिरी अशरा खेल कूद के लिए नहीं, चाहे IPL का मैच चालू हो रहा है, हमें उससे गरज नहीं है, हमें आखिरी अशरे में अल्लाह की मदद करनी है। आखिरी अशरे में बिजनेस ज्यादा हो रहा है, आप उसको बैलेंस कीजिए कि किस तरह से कितने वक्त दुकान खुली रखनी है और कब अल्लाह की बात के लिए हमें निकालना है। अपनी नींद को थोड़ी कम कीजिए कि अगर ठीक है तिजारत के लिए अल्लाह ने मौका दिया है, हलाल है, हराम नहीं है, आप तिजारत करें, लेकिन उसकी वजह से आपका ये मौका छूट ना दे, जिसके लिए हमारे असलाफ 6 महीने दुआएं करते थे। इस आखिरी अशरे की इबादत आपसे शॉपिंग की वजह से छूटने ना पाए, खाने पीने में मशगूल होकर के छूटने ना पाए। इसी तरह से लायानी बातों से एतकाफ करने वाले को और तमाम लोगों को बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की पहचान बतलाई है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो आदमी अल्लाह पर यौम आखिर पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। आपने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के अच्छे मुसलमान होने की पहचान ये है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे। और आप जानते हैं कि रमजान के महीने में सिर्फ खाने पीने को छोड़ने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि लग़्व और बेहुदा बातों से बचने का नाम भी रोजा है।
لہذا معتکف کو بھی چاہیے, غیر معتکف کو بھی چاہیے کہ آخری عشرے میں تمام چیزوں کا اہتمام کریں. اسی طرح سے سخاوتوں کے لیے بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکات نکال کر بانٹ دیے اور اس کے بعد سخاوت ہو گئی. بہت سارے لوگ اس کو آخری عشرے تک موقوف رکھتے ہیں. پہلے کوئی سائل آیا تو نہیں, ابھی حساب نہیں کیا آخری عشرے میں آنا, آخری عشرے میں نکالے اور بانٹ دیے. اس کے بعد رمضان کے بعد پھر کوئی اگر ضرورت مند آتا ہے تو نہیں, رمضان میں ہم نے بانٹ دیا, ابھی کہاں ہے. صرف زکات کے نکالنے کو لوگ سخاوت سمجھتے ہیں اور زکات کی ادائیگی بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ کہ رمضان سے زکات کا کوئی لینا دینا نہیں. زکات سال میں ایک مرتبہ آپ کے اوپر فرض ہے اگر آپ صاحب نصاب ہے تو, جب پورا ہوتا ہے تو آپ کو نکالنا. ٹھیک ہے آپ نے اپنی سہولت سے رمضان کا مہینہ فکس کر لیا ہے, اس کو آپ نکالیں. وہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے ان کو آپ دیں یا بیت المال میں آپ جمع کر دیں. اس کے علاوہ اپنی خاص اپنی ذاتی رقم میں سے آپ سخاوت کریں. آپ افطاری کے لیے دے رہے ہیں, آپ سحری کے لیے دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو ہدیہ دے رہے ہیں, آپ مختلف چیزوں میں آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ذاتی مال میں سے دیجیے. زکات کی رقم کے جو مصارف ہیں اس کو صرف وہیں تک رکھیے. فطرہ آپ الگ سے دیجیے, فطرے کے جو مصارف ہیں آپ ان کو وہی دیجیے. سب چیزوں کے الگ الگ مصارف ہیں میرے بھائی اور دوستوں. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس آخری عشرے کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جس طرح سے تو نے اپنی رحمت سے آخری عشرہ میں عطا فرمایا رمضان کا, اسی طرح سے ہمیں خصوصی محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس عشرے کو گزارنے کی توفیق فرمائے. زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق فرمائے, اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. بارہ ہماری دعا قبول فرما. رب العالمین ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے. ہمارے چھوٹے بڑے کھلے چھپے تمام کے گناہوں سے مغفرت فرما دے. بارہ ہمارے جو بھائی بہن ہم سے رخصت ہو چکے ہیں, تیرے پاس آ چکے ہیں, رب العالمین تو ان کے بہت مغفرت فرما, ان کی نیکیوں قبول فرما, انہیں عذاب قبر سے جہنم سے نجات فرما, جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنا. بارہ ہمارے جو بھائی بہن بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. بارہ جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما, جو تنگ دست ان کی تنگ دستی کو دور فرما. رب العالمین جو جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بارہ ہمارے جو بھائی بہن جہاں بھی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں سے نکالنے کی راہ بنا. رب العالمین جو دین اسلام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششیں قبول فرما. بارہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما, غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. بارہ ہمارے جو بھائی جہاں بھی ہیں دین اسلام کے نام پر ستائے جا رہے ہیں, رب العالمین تو ان کی مدد فرما. بارہ ہم سب کو مل جل کر اتحاد اتفاق کے ساتھ اللہ کے وسلم کے دین پر, دین اسلام پر, قرآن و سنت پر چلنے کی عطا فرما. رب العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما, ہمیں اتحاد اتفاق کی برکت عطا فرما. رب العالمین ہمیں اجتماعی طور پر رہنے کا, زندگی گزارنے کا, اسلام پر چلنے کا شعور عطا فرما. رب العالمین قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرما. بارہ ہم سب کو قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کرنے کی, تدبر کرنے کی, سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق فرما. بارہ ہمارے دلوں کو بغض و حسد سے, کینہ کپٹ سے پاک و صاف فرما. رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ایمان اسلامی قوت و محبت پیدا فرما. رب العالمین کبھی دنیا سے ہم جائیں تو اسلام پر جائیں, ایمان کے ساتھ جائیں, پاک صاف دل لے کر کے جائیں. رب العالمین ہم سب کو معاف فرما. رب العالمین ہماری روزے کو قبول فرما, ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما, ہماری سحری افطاری کو قبول فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ویغفر لکم ولذکر اللہ اکبر.